بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وقال تعالى في مقام آخر: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. وقيل: حب الوطن من الإيمان. اسٹیج پر جلوہ افروز فلاحی اسکول کے روح رواں ترکیسر کے بہت ہی باوقار سابق سرپنچ، قوم و ملت کے بہی خواں محترم جناب سلیم ناخدا صاحب، اسکول ایجوکیشن کمیٹی کے اہم رکن محترم جناب سلیم دیسائی صاحب، دیگر اراکین اسکول کے پرنسپل محترم جناب یونس ملک صاحب، ٹیچرز، باہر سے تشریف لانے والے مہمانان ذی وقار اور اسکول کے اسٹوڈنٹس، طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے وطن کے لوگوں، ذرا آنکھوں میں بھر لو پانی۔ اے میرے وطن کے لوگوں، ذرا آنکھوں میں بھر لو پانی۔ جو شہید ہوئے ہیں ذرا یاد کرو ان شہیدوں کی قربانی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے: 100 بار سوارا ہی ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، 100 بار سوارا ہی ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، یہ اہل جنوب بتائیں گے کیا کیا ہم نے دیا ہے بھارت کو۔ بزرگوں، دوستوں، آج ہم سب کے لیے بڑی فرحت و شادمانی کا موقع ہے کہ ہم 26 جنوری کے دن اس یوم جمہوریہ کے موقع پر پرچم کشائی کی تقریب میں اپنے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ حضرات بخوبی واقف ہے کہ آزاد ہندوستان کی تاریخ میں 2 دن بہت ہی امپورٹنس اور بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ اسے راشٹریہ پرو اور راشٹریہ تہوار کی حیثیت سے منایا جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلا دن 15 اگست کا دن ہے۔ اسے یوم آزادی کے طور پر پورے ملک میں منانے کا اہتمام آج تک کیا جا رہا ہے۔ آپ تاریخ کی کتابوں کو پڑھ کر دیکھ لیجئے، آپ نے اپنے بڑوں سے، اپنے ٹیچرز سے، اپنے آبا سے ہندوستان کی تاریخ کو سنا ہوگا کہ ہندوستان بہت ہی سدا بہار ملک تھا۔ اس کی زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معدنیات کے خزانے رکھے تھے۔ ایگریکلچر کی لائن سے ہر سہولتیں یہاں اپلبدھ تھی۔ یہاں کی زمین بہت زیادہ زرخیز تھی، لیکن ہوا یہ کہ انگریز کا ناپاک سایہ ہندوستان کی پاک زمین پر پڑتا ہے۔ ابتداءً وہ
تجارتی کافرے کی حیثیت سے ہندوستان میں قدم رنجہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہندوستان کی آب و ہوا انہیں راس آتی ہے، یہاں کا ایک ایٹماسفیئر ان کی طبیعت اور مزاج کے موافق تھا، یہاں کی زمین انہیں زرخیز نظر آئی، یہاں کی تجارتی منڈیاں انہیں دودھ دیتی گائے نظر آنے لگی، تو دھیرے دھیرے انہوں نے اراکین مملکت سے اپنے رابطے استوار کیے اور بہت ہی چالاکی کے ساتھ مقامی باشندگان کی وہ ذہن سازی کرتے رہے، اپنے اخلاق اور کردار سے ان کو اپنی طرف مائل کرتے رہے، وہ سویٹ پوائزن کی حیثیت سے لوگوں کی رگوں پہ میں سرایت کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر اپنا ایک تجارتی مرکز یہاں بنانے پر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ تجارتی مرکز کیا دھیرے دھیرے وہ اپنی جڑیں اس کے واسطے سے ہندوستان کے مختلف اماکن، مختلف شہروں میں مضبوط کرتے رہے اور اپنی عیاریوں اور مکاریوں کے ذریعے حکومت کے چولہے ہلاتے رہے۔ ایک وقت وہ آیا کہ انہوں نے بہت ہی شاطرانہ چال کے تحت ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کو اپناتے ہوئے پورے ہندوستان کے تخت و تاج کے مالک ہوئے، ہندوستان کی سیاہ و سفید کے مالک ہو گئے اور ہندوستان کے ہر ناگرک اور ہر شہری کے گلے میں انہوں نے غلامی کا توق پہنا لیا۔ یہ ہندوستان انگریزوں کی غلامی کے تحت آ گیا، ہر شہری، ہر ناگرک کے سارے اختیارات مسلوب۔ ہوا یہ کہ انگریزوں نے ہندوستان کے مختلف مذاہب اور مختلف دھرموں کے ماننے والوں کے درمیان مذہبی منافرت کے بیج بوئے، انہیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ورگلایا، اکسایا، انہیں آپس میں خانہ جنگی میں مبتلا کیا، ان کی اجتماعیت کو توڑ دیا، انہیں تیتر بیتر کرتے ہوئے انہوں نے اپنا مقصد حل کیا کہ وہ ہندوستان پر راج کرتے رہے۔ یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی۔ میرے بھائیوں، تقریباً 200 سال تک انگریز کی یہاں حکومت رہی اور ظلم و بربریت کا ننگا ناچ ہوا، بنیادی حقوق سلب کیے گئے، جینا دوبر ہو گیا لوگوں کے لیے۔ پھر ہر کمیونٹی، ہر مذہب کے ماننے والے باشعور افراد نے اس کی حقیقت پہ غور کیا کہ آخر آج ہم اپنے ملک پہ یہ غلامی کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں۔ ان متفکرین نے سوچنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ہماری کمیونٹی مفقود ہونے کی وجہ سے، ہمارے اتحاد کو ختم کرنے کی وجہ سے آج ہم انگریز کا مقابلہ نہیں کر سکتے، چنانچہ ہر مذہب اور ہر کمیونٹی کے ذمہ دار لوگوں نے آپس میں باہم مشورہ کیا، ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے اور اتحاد پر وہ آگے۔ پھر نہ کوئی ہندو، نہ مسلم، نہ عیسائی، نہ سکھ، تمام مکتبہ فکر اور تمام مذاہب کے لوگ ایک پلیٹ فارم پر آ گئے اور تمام مذاہب کے دھرم گروؤں نے اپنے اپنے ماننے والے لوگوں کی ذہن سازی کی، یہ حقیقت ان پر واشگاف کی کہ آخر ہماری غلامی کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ ہمیں اتفاق کرنا پڑے گا اس ملک میں، اگر ہمیں انگریزوں کو بے دخل کرنا ہے تو ایسی صورت میں ہمیں مسلک و مشرب کے اختلاف کو ختم کر کے، ہمیں دھرموں کے اختلاف کو ختم کر کے محض سیکولرزم کی بنیاد پر اپنے فنڈامنٹل رائٹس کے لیے، اپنے بنیادی حقوق کے لیے ان باہر سے آنے والے انگریزوں کو بے دخل کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر متفقہ آواز کے ساتھ علم بغاوت بلند کرنا ہوگا، جہاد کے مہم چھیڑنی ہوگی۔ پھر یہ ہوا اور الحمدللہ میرے بھائیوں، اس ملک کی آزادی کے لیے بڑے جتن کرنے پڑے، بڑی محنتیں اور
بڑے مجاہدے صرف ہوئے اور ہزاروں نہیں لاکھوں شہیدوں کا خون بہا، اس کے بعد یہ ہندوستان ملک انگریز کے پنجے استبداد سے خلاصی پاتا ہے، انگریز کا ناپاک سایہ یہاں سے ختم ہوتا ہے، انگریز کا تسلط اور اس کا اقتدار اور اس کا اقتدار ختم ہو کر اس کا غرور یہ چکنا چور ہو کر مٹی میں ملتا ہے، بالآخر یہ ملک آزاد ہوتا ہے، اور یہ آزاد ہوتا ہے 15 اگست 1947 کو۔ اس وجہ سے 15 اگست کو یوم حریہ کے نام پر، یوم آزادی کے نام پر منایا جا رہا ہے۔ لیکن آج کا ہمارا یہ دن یہ 26 جنوری کا دن ہے۔ آپ ہندوستان کی تاریخ سے واقف ہو گئے کہ جب ہندوستان 15 اگست 1947 کو آزاد ہوتا ہے، اس کے بعد ملک کو رن کرنے اور ملک کو چلانے کے لیے کچھ اصول کی، کچھ قوانین کی، کچھ دستور کی، کچھ رولز اور ریگولیشن کی ضرورت ہے۔ اور ایک بدیہی امر ہے، جب ایک چھوٹا سا ادارہ قائم کرتے ہیں، جب ہم کوئی تنظیم کی بنیاد رکھتے ہیں، تو اس کی بنیاد سے پہلے ہم اس کا دستور اور اس کا کانسٹیٹیوشن مرتب کرتے ہیں کہ ہم اس ادارے کو، اس تنظیم کو ان کی قوانین کے تحت، کہ رولز کے تحت ڈیل کریں گے، رول کریں گے، یہ ضرورت ہے۔ تو اس اتنا بڑا ملک ہندوستان، اس کو رن کرنے کے لیے، اس کو چلانے کے لیے دستور اور آئین کی ضرورت کا ہونا ایک معقول امر تھا۔ لیکن ہوا کیا، لوگوں نے آئین اور دستور کی ضرورت کو محسوس کیا، لیکن جس ملک میں مختلف مذاہب کے لوگ آباد ہو، مختلف کمیونٹیز کے لوگ بسے ہوئے ہو، مختلف بھاشاؤں کے حاملین یہاں قیام پذیر ہو، ایسے مختلف المکاتب فکر اور مختلف المذاہب کے ماننے والے لوگوں کے درمیان ان کے حقوق کے تحفظ کے ساتھ ایک دستور اور آئین کو مرتب کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ یہ چند گھنٹوں میں اور چند دنوں میں آئین اور دستور مرتب ہو جائے، یہ ناممکن سی بات تھی۔ اس وجہ سے سب سے پہلے جب ملک آزاد ہوتا ہے 1947 کو، تو وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو گورنر جنرل منتخب کیا جاتا ہے۔ یہ تاریخ ہے ہندوستان کی۔ اس کے بعد ابتداً انگریزوں کا قائم کردہ دستور جو 1935 میں مرتب ہوا تھا، اس پر عمل کیا جاتا ہے ابتداء آزادی کے بعد۔ اس کے بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی زیر نگرانی چند ذیلی قانون ساز کمیٹیوں کی تشکیل ہوتی ہے، اور ایک مرکزی اور بہت ہی اہم بنیادی قانون ساز کمیٹی کی تشکیل ہوتی ہے، جس کے روح رواں اور جس کے صدر ڈاکٹر بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر تھے، اور اس کے ایک بہت ہی اہم رکن حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ بہرحال غور و فکر اور تدبر کے بعد مسلسل کوششوں کے ساتھ فروری 1948 کو اس کا مسودہ تیار ہوتا ہے۔ اس کے بعد رائے کی آپلے ہوتی ہے، اس کے مختلف گوشوں پر بحث ہوتی ہے، اس میں کمی بیشی ہوتی ہے، حذف و اضافہ ہوتا ہے، اور ترمیمات کے بعد اس کو نومبر 1948 کو آخری مرحلے میں پہنچا کر منظوری کی مہر ثبت ہوتی ہے۔ اس کے چند ماہ بعد 26 جنوری 1950 کو باقاعدہ دستور ہند اور آئین بھارت
کے نام سے اس کا نفاذ ہوتا ہے، اسے عملی جامہ پہنایا جاتا ہے. اور اسی دن چند گھنٹوں کے بعد ڈاکٹر راجندر پرساد یہ آزاد ہندوستان کے سب سے پہلے صدر جمہوریہ ہونے کی حیثیت سے حلف اٹھاتے ہیں. گویا 26 جنوری 1950 کو باقاعدہ یہ آزاد ہندوستان ایک جمہوری اور سیکولر ملک کی حیثیت سے دنیا پر ابھرتا ہے، اور اس کے کنسٹیٹیوشن، اس کے دستور، اس کے سنویدھان کی روح، اس کا سیکولرزم ہے، اس کی جمہوریت ہے، اس کے ڈیموکریسی ہے. اس وجہ سے 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کے نام پر منایا جاتا ہے، اور اسی کو ہم گجراتی میں گنتنتر دیوس اور ہندی میں پرجاشتاک دن لوکتنتر کہتے ہیں. عربک میں اسے الیوم الجمہوریہ کہا جاتا ہے، اور انگلش میں اسے ریپبلک ڈے یا ڈے آف ڈیموکریسی کہا جاتا ہے. تو آج ہم ریپبلک ڈے اور ڈے آف ڈیموکریسی بنانے کے لیے یہاں اسکول کے احاطے میں جمع ہوئے. میرے بھائیوں، اسی وجہ سے جب بھی یوم جمہوریہ آتا ہے تو ہم بلکہ ہندوستان کے مختلف شہروں میں، گاؤں دیہات اور قریوں میں، گلی اور کوچوں میں پرچم کشائی کی تقریب منعقد کرتے ہیں. ترنگا لہرا کر اسے ہم سلامی دیتے ہیں، اور بڑے عزت و افتخار کے ساتھ اپنے شہیدوں کو یاد کرتے ہیں، اور بارگاہ رب میں دعا گزارتے ہیں کہ عالم کے افق پر یہ ترنگا اپنے آن بان اور شان کے ساتھ ہمیشہ لہراتا رہے. میرے بھائیوں، چونکہ یہ 26 جنوری کا دن اسے یوم جمہوریہ کہا جاتا ہے، اور اس دن آئین اور بھارت کا سنویدھان کا نفاذ ہوا، اس لیے آج اس تقریب میں بہت اختصار کے ساتھ سنویدھان کے باب میں، آئین اور قانون ہند کے باب میں کچھ باتیں عرض کروں گا. ہندوستان کا یہ کانسٹیٹیوشن، بھارت کا یہ آئین اور سنویدھان، یہ دنیا کا سب سے لارجسٹ اور سب سے بڑا سنویدھان ہے. اور بھارت کا یہ دستور اور بھارت کا یہ آئین 2 سال 11 ماہ اور 18 دن کے انتھک کوشش اور اجتماعی فکروں کے بعد تقریباً یعنی 3 سال کی مدت میں وہ بھارت سے وجود میں آتا ہے. اور جب یہ بھارت کا سنویدھان مرتب ہوا تو ابتدا میں اس کے 395 دفعات آرٹیکلز تھے، 22 اس کے ابواب 22 پارٹس سیکشن تھے، اور 9 اس کے زمینیں تھے. اس کے بعد اس میں کچھ اضافے ہوتے رہے. پریزنٹ میں حال میں اس کے تقریباً 448 دفعات یعنی آرٹیکلز ہے، اور اس کے ابواب 22 سے بڑھ کر 25 ہو گئے ہیں اس کے پارٹس، اور اس کے زمینیں 8 سے بڑھ کر 12 ہو گئے. یہ معلومات ہمیں ہونی چاہیے کہ ہندوستانی ہونے کے ناطے کہ ہمارا کنسٹیٹیوشن کیا ہے، اس کی ساخت کس نوعیت کی ہے، ہمیں جاننا چاہیے. اس لیے میں آج کی اس تقریب میں اسی کو کھول رہا ہوں. انشاءاللہ جب اللہ پاک مجھے کبھی موقع دے گا 15 اگست کے موقع پر آپ لوگوں کے درمیان حاضری کا، تو میں جن شہیدوں نے ہندوستان کے خاطر اپنی شہادت پیش کی ہے، ان کے کارناموں کو اور ہندوستان کی آزادی کے لیے جو موومنٹ چلائی گئی، جو مجاہدانہ کارنامہ انجام دیے گئے، انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا. لیکن چونکہ آج یوم جمہوریہ ہے، اس کا تعلق سنویدھان سے ہے، دستور سے ہے، اس لیے میں اس ٹاپک کو چھیڑ رہا ہوں.
میرے بھائیوں، ہندوستان کے آئین کی خوبی میں آپ کو بتاؤں کہ ہندوستان کے اس دستور اور آئین میں بنا تفریق مذہب و ملت ہر شہری، ہر باشندے، ہر ناگرک کے بنیادی حقوق کا تحفظ فراہم کیا گیا ہے۔ اس میں ہر ناگرک کے فنڈامنٹل رائٹس کی پوری رعایت کی گئی ہے۔ اس میں اقلیتوں کے مستقل حقوق بیان کیے وضاحت کے ساتھ، اور حکومت چلانے کے تمام شعبوں کو اور ان کی ذمہ داریوں کو اس میں کھول کر بیان کیا گیا ہے، ان کے اختیارات کو کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ اس قانون کی خوبی یہ ہے کہ اس میں ہر ناگرک اور شہری کو آزاد ہندوستان کے آزاد فضا میں اپنے من مرضی کی زندگی کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں رہ کر گزارنے کا حق ہے۔ اس پہ فریڈم آف اسپیچ ہے، اس پہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اس پہ فریڈم آف میڈیا ہے، اس پہ فریڈم آف ریلیجن ہے۔ یعنی ہندوستان کا ہر ناگرک جب ہندوستان کے مفاد کے خاطر کچھ بولنا چاہے، اسے بولنے کی آزادی ہے، فریڈم آف اسپیچ۔ وہ وقت کے پرائم منسٹر کو براہ راست خطاب کرنے کا اہل ہے، ہندوستان کے بڑے سے بڑے وزیر کو وہ براہ راست مخاطب کرنے کا اہل ہے، وہ اپنی بات ایوان بالا تک پہنچانے کا ادھیکار رکھتا ہے، چاہے وہ چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا ایک چھوٹا سا ناگرک کیوں نہ ہو۔ اسے بولنے کی آزادی سنویدھان نے دی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کو یہ حق نہیں کہ آپ ملک کے وزیر اعظم کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں۔ اگر آپ ملک کے وزیر اعظم کے کسی ڈیسیژن پر انگلی اٹھائیں گے، اگر آپ ان کے خلاف آواز اٹھائیں گے، تو آپ کی دیش بھکتی پر شبہ ہوگا۔ دستور آپ کو یہ نہیں کہتا ہے۔ ترکیسر کا رہنے والا، ایک چھوٹی سی گلی میں رہنے والا ترکیسر کا باشندہ بھی اگر اسے ایسا لگتا ہے کہ حکومت نے اس قانون کے بنانے میں غلطی کی ہے، اسے یہاں بیٹھ کر اپنی آواز پہنچانے کا حق ہے۔ یہ حق کون دے رہا ہے؟ اسے دستور دے رہا ہے۔ یہ ہے آئین کی خوبی، اسے کہتے ہیں فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن۔ اسے اظہار خیال کا پورا حق ہے۔ وہ ہندوستان کی تعمیر کے لیے، ہندوستان کی ترقی کے لیے وہ اپنے خیال کا اظہار کرنا چاہے، اسے کوئی منع نہیں کر سکتا۔ یہاں فریڈم آف میڈیا ہے، میڈیا کو پوری آزادی دی گئی ہے کہ وہ سنویدھان کے دائرے میں رہ کر حقائق کو عوام کے سامنے چڑھائز کرے، اسے پبلش کرے، اور دنیا میں رہنے والے، ملک میں رہنے والے باشندگان کو حقائق سے وہ آگاہ کرتا رہے۔ میڈیا کو اس کا حق ہے، لیکن یہ کہ کسی کے پرسنل لائف میں اسے مداخلت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نیز اسی طرح یہاں فریڈم آف ریلیجن، یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے میرے بھائی۔ ہندوستان میں رہنے والے ہر ناگرک کو، ہر شہری کو، ہر باشندے کو اپنے اختیار سے مذہب چوز کرنے کا حق اور ادھیکار ہے، اور ہندوستان میں رہنے والا ہر ناگرک اپنے مذہبی تشخص کے ساتھ یہاں زندگی گزار سکتا ہے۔ اس کے مذہبی رسومات میں دخل دینے کا کسی کو حق ادھیکار نہیں ہے۔ اور الحمدللہ آج تک ہمارے ہندوستان میں اس قانون پر عمل ہو رہا ہے۔ یہاں مذہب کی پوری آزادی ہے، اور مذہبی رسومات کو پوری آزادی کے ساتھ انجام دیا جاتا رہا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے ہندوستان کے اس آئین کی حفاظت فرمائے، اور ملک کے فرمانرواؤں کو اللہ یہ توفیق کے سارے بخشے کہ وہ آئین ہند کے ساتھ، ملک کے دستور کے ساتھ ناجائز تعرض اور چھیڑ چھاڑ نہ کرے، اس کو اپنی اصل پر باقی رکھنے دے، تاکہ یہ ہندوستان کی سالمیت اور ملک کی سالمیت کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ اب میرے بھائی، میں کب سے کہتا ہوں ریپبلک ڈے، ڈیموکریسی، جمہوریت، تو کس کو کہتے ہیں ڈیموکریسی، کس کو کہتے ہیں جمہوریت؟ آج
آج دنیا کے بیشتر ممالک میں جمہوریت ہے، ڈیموکریسی ہے، اس کے مقابلے میں حاکمیت اور ملوکیت ہے، بادشاہت جس کو کہتے ہیں، ہم کنگڈم کہتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں دنیا کے نقشے میں دنیا کے اکثر و بیشتر ممالک میں ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے۔ ہمیں جاننا چاہیے کہ جمہوریت کی پریبھاشا کیا ہے، ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن کیا ہے، واٹ از دا ڈیفینیشن آف ڈیموکریسی۔ تو بہت ہی اختصار کے ساتھ میں عرض کروں تو ڈیموکریسی کہا جائے تو رول آف دا پیپل، عوام کی حاکمیت، میری اور آپ کی سत्ता، اس کو کہتے ہیں جمہوریت۔ ہندوستان کے ناگرک کے ہاتھ میں ملک کا کنٹرول، اس کو کہتے ہیں جمہوریت۔ اور اسی کو امریکہ کے سابق صدر ابراہم لنکن نے بہت اچھوتے انداز میں بیان کیا، اور آج کل دنیا میں ڈیموکریسی کی یہی تعریف رائج ہے، اسی کو پسند کیا گیا ہے۔ کہ ابراہم لنکن فرماتے ہیں کہ ڈیموکریسی کا مطلب ہے گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل، عوام کی حاکمیت عوام کے ذریعے، عوام کے لیے۔ گجراتی میں کہوں تو لوگوں دوارا لوگوں ماٹے ચાલતો લોકતંત્ર, લોકો દ્વારા લોકો માટે ચાલતો લોકતંત્ર, اس کو ہم کہہ سکتے ہیں جمہوریت۔ پھر ڈیموکریسی کی دو قسمیں ہیں، ڈائریکٹ ڈیموکریسی، انڈائریکٹ ڈیموکریسی۔ یہ کچھ علمی باتیں ہیں، میں اسٹوڈنٹ کے لیے بیان کرتا ہوں کہ آپ جب ایچ ایس سی اور ایس ایس سی کا اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے ڈیموکریسی کس کو کہا جاتا ہے، اس کی کتنی اقسام ہیں۔ ایک ہے ڈائریکٹ ڈیموکریسی، ایک ہے انڈائریکٹ ڈیموکریسی۔ ڈائریکٹ ڈیموکریسی کا کیا مطلب کہ پورا اختیار، پورا کنٹرول عوام کے ہاتھ میں۔ دنیا کی اکا دکا ممالک ایسے ہیں کہ جس میں ڈائریکٹ ڈیموکریسی ہے، اور اس کی میں اگر تفصیل کروں اختصار کے ساتھ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام ملک کے بہت ہی باصلاحیت، اعلیٰ تعلیم یافتہ، ہائیلی ایجوکیٹڈ افراد کا انتخاب کرتے اراکین اسمبلی کے لیے۔ تو اس میں ہر شعبے سے متعلق عوام کی نگاہ میں جو انتہائی قابل انسان ہے، اس کو وہ پہنچاتے ہیں ایوان تک، وہ عوام کے نمائندے ہیں وہاں۔ اور ڈائریکٹ ڈیموکریسی پالیسی کی اصل یہ ہے کہ وہاں پوری پارلیمنٹ کو کبھی ڈیزالو نہیں کیا جاتا، یہ عوام کے نمائندے وہاں پہنچے ان کی قابلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر عوام کے انتخاب سے۔ اس کے بعد وہاں ان اراکین کا ذمہ دار، وہ اراکین منتخب کرتے ہیں محدود مدت کے لیے، ان کی 5 سالہ مدت ہو، 4 سالہ مدت ہو، نہیں، کبھی 1 سال، کبھی 2 سال۔ تو یہ عوام کے منتخبہ جو اراکین ہیں، جن کا سلیکشن عوام اور پبلک نے کیا ہے، وہی آپس میں مشورے سے اپنا ایک سربراہ منتخب کرتے ایک مدت کے لیے۔ وہ مدت ختم ہوگی، پھر باہمی مشورے سے کسی دوسرے کا انتخاب ہو سکتا ہے۔ تو نہ کوئی ہمیشہ کا صدر ہوگا یعنی مستقل مدت کے لیے، نہ کوئی مستقل مدت کے لیے وزیر اعظم ہوتا ہے۔ اور اس میں ایک بہت بڑے خوبی کی بات یہ ہے کہ وہاں جب بھی کوئی نیا قانون بنانا ہو، عوام کی فلاح کے لیے کوئی نئی چیز اور کوئی نئی اسکیم وجود میں لانی ہو، تو ریفرنڈم کرایا جاتا ہے، عوام کی رائے، اور اس میں بھی اگر اس کی موافقت میں 2/3، گجراتی میں اپنا بیت رکھتی ہے اس کے، اگر اس کی موافقت میں عوام کی رائے 2/3 ہے تو پھر اس کو پاس کیا جائے۔ یہ ہے اس کا سسٹم، ڈائریکٹ ڈیموکریسی۔ اور ہمارے یہاں جو ہے وہ انڈائریکٹ ڈیموکریسی ہے۔ اور دنیا کے اکثر ممالک جہاں جمہوریت ہے، جہاں ڈیموکریسی ہے، وہاں
انڈائریکٹ ڈیموکریسی، امریکہ میں انڈائریکٹ ڈیموکریسی، اور ایسے جتنے بھی جمہوری ممالک ہیں وہاں انڈائریکٹ ڈیموکریسی۔ انڈائریکٹ ڈیموکریسی کا فارمولہ کیا ہے اس کو سمجھیے کہ عوام اپنے اظہار رائے کے ساتھ انتخاب یعنی الیکشن کے ذریعے اپنے نمائندوں کو ایوان پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جس کو ہم ایم پیز کہتے ہیں۔ اس کے بعد اب یہ ایم پیز عوام اور پبلک کے منتخبہ اراکین اپنی اکثریت کے ساتھ اپنا ایک ذمہ دار، جس کو ہم وزیر اعظم کہتے ہیں، جس کو ہم پی ایم کہتے ہیں، پرائم منسٹر کہتے ہیں، اس کا وہ انتخاب کرتے ہیں، اور اس کی ایک میعاد مقرر ہے کہ 5 سالہ اس کی مدت رہے گی۔ اب اس کے بعد پورا ملک یہ عوام کے منتخبہ اراکین پرائم منسٹر کے ماتحت کریں گے۔ اب عوام کا اختیار وہاں ختم ہو گیا۔ اب ملک کو رول کریں گے، رن کریں گے عوام کے منتخبہ اور پبلک کے منتخبہ یہ اراکین۔ تو انڈائریکٹ ڈیموکریسی اور ڈائریکٹ ڈیموکریسی، یہاں ہر بات پر ریفرنڈم نہیں کیا جاتا، ہر کسی نئے قانون کو وضع کرنے کے لیے ریفرنڈم نہیں کیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ملک کا کسان سڑکوں پر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، تقریباً 2 مہینے ہو گئے۔ ایسے قانون کو پاس کیا گیا، اراکین نے اپنی اکثریت کے بلبوتے پر، جس کو کسان خود اپنے مفاد میں نہیں سمجھ رہے، ملک کی اکثریت خود اس کو اپنے مفاد میں نہیں سمجھ رہے ہیں۔ چنانچہ دیکھو یہ ملک کے سنویدھان کی خوبی ہے کہ آج وہ قانون پاس کیا گیا، ایوان بالا سے بھی، ایوان زیری سے بھی، لوک سبھا سے بھی، راج سبھا سے بھی، اور پریزیڈنٹ آف انڈیا نے اس پر منظوری کی مہر ثبت کی ہے، اپنا دستخط کیا ہے۔ اس کے باوجود عوام کو احتجاج کا حق ہے، آج وہ احتجاج کر رہے ہیں، اور احتجاج کرنے والوں کو بیڑیاں نہیں پہنائی گئی، ہتھکڑیاں نہیں پہنائی گئی، ان کے احتجاج کو کچلا نہیں گیا، ان کو اپنی رائے کے اظہار کا، اپنے خیالات کے اظہار کا پورا حق سنویدھان نے دیا ہے، لہذا ان کے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نے میرے بھائیوں کافی وقت ہو چکا ہے، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، مجھے کچھ اور 2-3 باتیں عرض کرنی تھی سنویدھان کے تعلق سے، لیکن آپ اکتا جائیں گے، آپ کی سعادت اور اکتاحت کا خیال کرتے ہوئے میں اپنی سپیچ کو یہاں ختم کرتا ہوں، اجازت چاہتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ملک کو دن بدن ترقیات کی راہوں پر گامزن کرے، ملک کے باشندگان کو باہمی اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنے کی اللہ شد بدھ عطا کرے، اور ہمارا اتفاق پہلے سے زیادہ بڑھ جائے، ہمارے دل میں ایک دوسرے کے لیے پریم ہو، محبت کے پاکیزہ جذبات ہو، ایسے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دل سے نہ نکلے گی مرکب بھی وطن کی الفت، دل سے نہ نکلے گی مرکب بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبو وفا آئے گی۔ اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہوں تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔